بچپن میں بچوں کو یہی سکھایا جاتا ہے، پڑھو لکھو اور بڑے آدمی بنو۔ حالانکہ آج کل کی تعلیم صرف ردی کے کاغذ ہیں، جسے حاصل کرنے کے لیے ہم سالوں لگا دیتے ہیں اور لاکھوں روپے بھی خرچ کر دیتے ہیں۔ یہ ردی کے کاغذ اور ڈگریاں کسی کام کی نہیں ہوتی اگر بندے میں اسکل نہ ہو، کیونکہ اسکل ہی انسان کی پہچان ہے جو انسان کو زیرو سے ہیرو بنا دیتا ہے، اور وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جو کسی اسکل کو حاصل کر لیتا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کرکٹ کے 10 ایسے ان پڑھ کرکٹرز کے بارے میں بتائیں گے جو اپنی زندگی میں زیادہ تعلیم حاصل نہ کر پائے، مگر ان کے سکلز نے انہیں ہیرو بنا دیا۔ نمبر 1، کرس گیل۔ دوستو، کرس گیل کا شمار ان کرکٹرز میں ہوتا ہے جو پیسہ اور شہرت دونوں میں سب سے آگے ہیں، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ ان کا ماضی بڑا دردناک تھا، کیونکہ بچپن میں یہ اپنے والدین کے ساتھ ایک جھونپڑی میں رہا کرتے تھے۔ تعلیم تو دور، ان کو 2 وقت کا کھانا کھانے کے لیے بھی بازاروں سے کچرا اٹھانا پڑتا، لیکن ان کے اندر ایک قدرتی مہارت تھی جو کسی انسان کو ایک ہیرو بنانے کے لیے کافی تھی۔ وہ ان کا سکل ہی تھا جس نے ایک کچرا اٹھانے والے بچے کو دنیا کا یونیورس باس بنا دیا، اور آج شائقین کرکٹ ان کی بیٹنگ دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں، کیونکہ آج کی ایجوکیشن سکل کے تابع ہے۔ نمبر 2، عبدالرزاق۔ اگر دنیا کے ان پڑھ کرکٹرز کی بات ہو تو عبدالرزاق کا نام ضرور آئے گا، جو ایک نہایت غریب فیملی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد لکڑیوں کا کام کرتے تھے۔ عبدالرزاق کو بچپن میں کھیلنے کا بہت شوق تھا، اسی لیے یہ میٹرک سے بھاگ گئے۔ یہ فارغ وقت میں گلی ڈنڈا کھیلا کرتے۔ جب 1992 میں پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا تو انہیں کرکٹ کھیلنے کا شوق پڑ گیا۔ انہوں نے گلی ڈنڈے کو چھوڑ دیا اور کرکٹ کی طرف توجہ دینے لگے۔ جب انہوں نے کلب کرکٹ شروع کی تو گھر والوں کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور لگے رہے۔ آخرکار ان کا قدرتی سکل باہر نکلا جس نے ان کو ہیرو بنا دیا۔ 2009 کے T20 ورلڈ کپ میں انہوں نے پاکستان کو فائنل میچ جتوانے میں اہم کردار ادا کیا، لیکن 2012 کے T20 ورلڈ کپ میں ان کا زوال شروع ہوا جب محمد حفیظ نے سیمی فائنل میں عبدالرزاق کو باہر کر دیا، جس کی وجہ سے پاکستان سیمی فائنل ہار کر ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا۔ دنیا بھر میں کھلاڑیوں کو باعزت طریقے سے رخصت کیا جاتا ہے۔ پاکستان کو بھی اپنے قومی ہیروز کو عزت دینا سیکھنا چاہیے، جیسے یونس خان اور مصباح الحق کو دی گئی۔ ایسے ہی شاہد افریدی اور عبدالرزاق کا حق تھا جس سے ان کو محروم کر دیا گیا۔ نمبر 3، شعیب اختر۔ دوستو، اگر آپ نے شعیب اختر کی سیڈ سٹوری نہیں سنی تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے کچھ نہیں سنا۔ کہتے ہیں کہ ہر انسان کسی مشکل کے بعد اچھا وقت ضرور دیکھتا ہے، ایسا ہی شعیب اختر کے ساتھ ہوا۔ شعیب اختر کا تعلق ایک غریب فیملی سے تھا۔ ان کے والد گیٹ کیپر کی نوکری کیا کرتے۔ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے شعیب اختر زیادہ تعلیم حاصل تو نہ کر پائے، اور کرکٹ کے شوق نے تو انہیں میٹرک تک محدود کر دیا۔ یہ اپنے والد کی ڈانٹ کے باوجود کرکٹ اکیڈمی تک کا لمبا سفر پیدل چل کر کرتے۔ ان دنوں نہ تو ان کے پاس کوئی سائیکل تھی اور نہ ہی اتنا پیسہ کہ یہ راستے میں کچھ کھا پی سکے، مگر وہ جنون ہی تھا جس نے ان کو بغیر کوئی ڈگری لیے دنیا کا تیز ترین بولر راولپنڈی ایکسپریس شعیب اختر بنا دیا۔ یہ وہی تھا جس نے انگلینڈ کے خلاف 161.3 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے گیند پھینک کر پوری دنیا کو حیران کر دیا اور ثابت کر دیا کہ دنیا میں کامیابی کے لیے کاغذ کی ڈگریاں ضروری نہیں۔ نمبر 4، سچن ٹنڈولکر۔ دوستو، سچن وہ کرکٹر ہے جس نے انڈین ٹیم کو ایک نئی اونچائی دی اور کرکٹ کے کھیل کو گھر گھر تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ایک وقت ایسا تھا جب سچن کے آؤٹ ہونے پر آدھا بھارت ٹی وی بند کر دیتا۔ سچن کو ماسٹر بلاسٹر اس لیے بھی کہنا ضروری ہے کیونکہ ریکارڈز کے معاملے میں ان کے آس پاس کوئی نہیں۔ بچپن میں ان کو بیٹنگ نہیں بلکہ بولنگ کرنے کا شوق تھا، اور اسی لیے وہ آسٹریلیا کے معروف بولر ڈینس لیلی کے پاس بولنگ سیکھنے گئے، جنہوں نے اسے تیز بولر بننے سے روک دیا اور بیٹسمین بننے کا مشورہ دیا۔ سچن ٹنڈولکر اتنے کرکٹ لور تھے کہ انہوں نے 10th کلاس کے ایگزام نہیں دیے، کیونکہ اس ٹائم وہ میچ کھیل رہے تھے۔ ان کی کرکٹ ہی ان کی تعلیم تھی۔
اسی لیے تو انہوں نے تعلیم سے زیادہ کرکٹ پر توجہ دی اور ثابت کر دیا کہ دنیا میں کامیابی کے لیے ایجوکیشن سے زیادہ سکل ضروری ہے۔ نمبر 5، محمد عامر۔ اپنی بولنگ سے پوری دنیا میں نام بنانے والے محمد عامر ایک ان پڑھ کرکٹر ہیں۔ ان کی پیدائش 1992 کو ایک غریب فیملی میں ہوئی۔ بچپن میں ان کو کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ جب بھی یہ وسیم اکرم کو بولنگ کرواتا دیکھتے تو ان کی طرح بولنگ کرنے کی کوشش کرتے۔ پڑھائی میں ان کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر تھی، اسی لیے یہ ہوٹل میں کام کرتے اور فارغ وقت میں کرکٹ کھیلتے۔ پی سی بی کی طرف سے جب وسیم اکرم نے بولرز کیمپ لگایا تو محمد عامر بھی وہاں تھے۔ ان کی سوئنگ بولنگ کو دیکھ کر وسیم اکرم حیران ہو گئے اور صرف 15 سال کی عمر میں انہیں پاکستان انڈر 19 ٹیم میں سلیکٹ کر لیا۔ 7 جون 2009 کو انہوں نے T20 ورلڈ کپ میں اپنا ڈیبیو کیا۔ یہ وہی ورلڈ کپ تھا جو پاکستان نے سری لنکا سے جیتا۔ ان کی سوئنگ بولنگ کو دیکھ کر وسیم اکرم بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ محمد عامر مجھ سے بہتر ہے۔ نمبر 6، ہردیک پانڈیا۔ 200 انڈین آل راؤنڈر ہردیک پانڈیا کی سٹوری ایسی ہے جس کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے۔ ہردیک پانڈیا ان کھلاڑیوں میں شامل ہے جو انڈین ٹیم کا ایک اہم حصہ ہے۔ بلے اور گیند دونوں کی پرفارمنس سے انہوں نے اپنی جگہ بنا رکھی ہے۔ حالانکہ خاص ہنر رکھنے والے ہردیک پڑھائی میں کچھ زیادہ خاص نہیں تھے۔ کلاس 9 میں فیل ہونے کے بعد انہوں نے آگے پڑھائی نہیں کی اور اسکول چھوڑ دیا۔ پڑھائی چھوڑ کر وہ کرکٹ کی طرف آئے اور اپنا سب کچھ کھو دیا اور ثابت کیا کہ پڑھائی میں وہ ضرور فیل ہوئے مگر زندگی میں ناکام نہیں۔ BCCI کی ایک کیٹیگری میں وہ سالانہ 5 کروڑ روپے کماتے ہیں۔ IPL میں ممبئی انڈین کی طرف سے کھیلنے کے لیے 11 کروڑ روپے ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ایڈورڈ میں بھی کافی ہٹ ہیں۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ ان کا ماضی بڑا دردناک تھا؟ ان کے والد قرضے میں ڈوبنے کی وجہ سے اپنا کاروبار چھوڑ چکے تھے اور ہردیک پانڈیا جب اپنے بڑے بھائی کے ساتھ ٹریننگ کرتے تو ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا۔ نمبر 7، مستفیض الرحمان۔ اگر آج کے دور میں بہترین بولرز کی بات کریں تو مستفیض الرحمان کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جو اپنی سوئنگ بولنگ اور سپیڈ سے دنیا کے نامور بیٹسمینوں کو تکنی کا ناچ نچا چکی ہیں۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ ان کے والد نے انہیں اسکول جانے کی بجائے کرکٹ کی طرف بھیج دیا، کیونکہ ان کے والد کو کرکٹ بہت زیادہ پسند تھی اور وہ اپنے بیٹے کو کرکٹر بنتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے۔ اسی لیے مستفیض الرحمان نے صرف 5ویں کلاس کرنے کے بعد اسکول کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا اور اپنی توجہ اسٹڈی کی بجائے کرکٹ پر دینے لگے، اور آج بنگلہ دیش کے سب سے بہترین بولر ہیں جو بال کو سوئنگ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مستفیض الرحمان کی سٹوری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے کاغذ کی ڈگریاں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ نمبر 8، وراٹ کوہلی۔ 12th کلاس میں فیل ہو کر بھی سب سے زیادہ شہرت پانے والے ایتھلیٹس میں وراٹ کوہلی پہلے نمبر پر آتے ہیں۔ یہ کاغذ کی ڈگریاں لینے سے تو ناکام ہو گئے، لیکن دنیا میں کامیاب ہونا کوئی ان سے سیکھے۔ یہ ان کی محنت، لگن اور شوق ہی تھا جس نے وراٹ کوہلی کو مجبور کر دیا کہ تعلیم سے زیادہ سکل میٹر کرتا ہے۔ دنیا اسے جانتی ہے جس کے پاس کوئی سکل ہو۔ ان کو کرکٹ کا اتنا شوق تھا کہ جب ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی تو اس وقت یہ کلب کرکٹ کھیل رہے تھے۔ وراٹ کوہلی کی ٹیم ہارنے والی تھی۔ انہوں نے اپنے والد کی آخری رسومات چھوڑ کر میدان میں بہادری کی مثال قائم کر دی اور اپنی ٹیم کو میچ جتوا دیا۔ وراٹ کوہلی ان لوگوں کے لیے ایک ایسی مثال ہے جو اپنی زندگی میں زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے مگر سکل سے کامیاب انسان بن جاتے ہیں۔ نمبر 9، مچل جانسن۔ دوستو، آسٹریلیا کے تیز گیند باز مچل جانسن کا شمار بھی ان کرکٹرز میں ہوتا ہے جو اپنی زندگی میں زیادہ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ مچل جانسن اسکول کے دنوں ٹرک کے ساتھ جایا کرتے تھے اور غربت کی وجہ سے وہ ایک ٹرک ڈرائیور بن گئے۔ ان کا ایک سپنا تھا کہ میں پڑھ لکھ سکوں اور کامیاب آدمی بن سکوں، لیکن ان کا یہ ڈریم پورا نہ ہو سکا۔ جانسن اپنے فارغ وقت میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ ان کا قدرتی سکل ٹیلنٹ میں بدل گیا اور دیکھنے والے ان کی تیز گیند بازی دیکھ کر حیران ہونے لگے۔ مچل جانسن اس وقت ٹیم میں آئے جب آسٹریلوی ٹیم میں کوئی تیز بولر نہ تھا۔
ان کے آنے سے آسٹریلیا ایک بار پھر اٹھی جو کبھی ڈینس لیلی اور میگرا کے دور میں ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے اپنی تیز گیند بازی سے کئی بیٹسمینوں کو ٹارگٹ کیا اور دنیا کو بتا دیا کہ غربت کی وجہ سے ٹرک چلانے والا بچہ بھی دنیا کا نمبر 1 بولر بن سکتا ہے۔ نمبر 10، شاہین شاہ افریدی۔ فاٹا میں پیدا ہونے والے شاہین شاہ افریدی کا شمار بھی ان کرکٹرز میں ہوتا ہے جو اپنی زندگی میں زیادہ تعلیم تو حاصل نہ کر پائے لیکن کرکٹ کی دنیا میں ایک بہترین فاسٹ بولر بن کر ابھرے۔ ان کی کامیابی کے پیچھے دراصل ان کے بڑے بھائی تھے جو کبھی پاکستان کے لیے کھیلنا چاہتے تھے لیکن بدقسمتی سے نہ کھیل سکے۔ شاہین شاہ افریدی اسکول جانے کے بجائے پہاڑوں کی چوٹیوں پر کرکٹ کھیلتے اور اپنے بھائی کا سپنا پورا کرنے کی کوشش کرتے، اور آج یہ بغیر کوئی ڈگری لیے دنیا میں اپنا نام روشن کر چکی ہیں۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ انسان کی کامیابی کے پیچھے کاغذ کی ڈگری نہیں بلکہ سکل ہوتا ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے پسندیدہ سکل ماسٹر کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ گڈ بائے۔